الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله على وعدهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بانی مجلس جناب مولانا کی مرحومین کے رفقا کے مرحومین، اس ادارے کے معاونین کے مرحومین، آپ سب حاضرین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 61۔ اللہ اپنے اس کلام میں عظمت پنجتن کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ بیان ہو جائے کہ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں ہوں گی، رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، کمالات ہوں گے، فضائل ہوں گے، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور جب اللہ نے انہیں کمالات دے کر بھیجا ہے اور ہمیں کمزوریاں دے کر بھیجا ہے، تو پھر خود بخود بات جڑتی ہے کہ ہم فطرتاً اس دروازے پر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کی فطرت سالم ہے جو یہاں بیٹھا ہے، جو یہاں آئے گا، جو آیا ہے، جو آتا ہے، جو آئے گا، آئندہ آئے گا، جیسے جیسے حجاب ہٹیں گے، جیسے جیسے بیریئر ٹوٹیں گے، جیسے جیسے الجھنیں ختم ہوں گی، جیسے جیسے بیرونی مداخلتیں ختم ہوں گی، ایسے ایسے اس دروازے پر مجمع لگنا ہے۔ میرا عزیز اور محترم سنی شیعہ مجمع، ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں بالآخر جنت میں جانا ہے۔ ہم سب کی کوششیں اسی بات پر ہیں۔ نماز پڑھ لو، جنت جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، اقیموا الصلاۃ لعلکم تتقون، اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہی تو قاعدہ ہے۔ یعنی نماز اور روزے کو، حج اور زکوٰۃ کو اللہ نے ہدف اور منزل قرار نہیں دیا ہے، رستہ اور ذریعہ قرار دیا ہے کہیں اور پہنچنے کے لیے۔
منزل نماز نہیں ہے، منزل روزہ نہیں ہے. کہیں تو آیت پڑھ دیتا ہوں. ماشاء اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون، ڈرو اے صاحبان ایمان، پرہیزگار. تم سے پہلے والوں پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، تم پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا، جیسے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی واجب کیا گیا تھا. کیوں روزہ رکھا ہے اللہ؟ لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا جاؤ. تو پھر روزہ منزل نہیں ہے، بابا سبحان اللہ. منزل نہیں ہے. جو حج ہدف نہیں ہے، کہیں اور پہنچنے کا ذریعہ ہے. مگر جہاں پہنچنے کا ذریعہ ہے اسے اللہ نے تقویٰ کہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. مگر تقویٰ بھی منزل نہیں ہے. بابا لہذا ارشاد ہو رہا ہے اتقوا اللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تقوی پروردگار اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب کامیابی کی کا ایک استعارہ، کامیابی کی ایک نشانی، کامیابی کی ایک علامت وہ جنت ہے. ہم سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور ہر ادارہ، ہر مذہب، مکتب، مسلک، دین، دھرم ایک ہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا اصول، ہمارا دین، ہمارا مسلک اپنا لو تو ہم تمہیں جنت تک پہنچائیں. سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تمہیں فلاح تک لے جائیں گے، تمہیں کامیابی تک لے جائیں گے، تمہیں آخری منزل تک لے جائیں گے. ہر شخص دعویٰ یہی کر رہا ہے. جس مسجد کے خطیب کی تقریر سنے وہ یہی کہہ رہا ہے، جس مسلک کی بات سنے وہ یہی بات کر رہا ہے. تو کیا یہ سب لے جائیں گے جنت میں؟ میرا کسی کے اوپر تبصرہ کرنا کام نہیں ہے، مجھے تو اپنی بات سمجھانا میرا کام ہے. میں کسی کے خلاف نہیں بولوں گا، مگر اپنے حق میں ضرور بولوں گا. میں اپنا اپنا مدعا ضرور ثابت کروں گا. ہر شخص ایک ہی بات کر رہا ہے. فرض کیجئے اس مجلس میں حضرت مولانا نے زحمت فرمائی، مجھے یاد کیا، میں حاضر ہوا. میں اس مجلس میں آپ سے کہوں کہ صاحب مجھے کل دوبارہ رات کو مجلس پڑھنی ہے جیسا کہ اعلان ہے، اور کل دن میں مجھے کراچی میں مجلس پڑھ کر واپس آنا ہے پھر یہاں مجلس پڑھنے. تو کوئی محبت فرمائے، مجھے کوئی سواری دے دے جو مجھے کراچی بھی لے جائے، واپس گجرانوالہ بھی لے آئے، اور میں وہاں بھی مجلس پڑھ لوں اور میں یہاں بھی پڑھ لوں. ابھی ہم اعلان کر کے جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں پہنچے کہ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. مجھے بتایا بچوں نے کہ میزبان جوانوں نے کہ جی آپ سے محبت کرنے والا کوئی سواری لے کر آیا ہے. تو بہرحال ہم نے ان سے ملاقات کی تو ایک لمبے لمبے کانوں والا جانور بلائے تھے. کہنے لگے مولانا یہ ہم آپ سے محبت ہے تو یہ لے آئے ہیں، آپ نے کہا تھا تو یہ ہے سواری ہمارے پاس. اب میں سوچنے لگا کہ انہیں کیسے سمجھاؤں کہ مجھے کراچی جانا ہے اور کراچی جا کر واپس بھی آنا ہے، اور یہ سواری مجھے ایک دن میں وہاں لے جا کر واپس لائے گی نہیں. مگر بہرحال محبت کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ جانور رکھ لیا. کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک اور صاحب کھڑے تھے. کہنے لگے آپ نے ایسا اعلان کیا تھا، ہم ٹرین کا ٹکٹ لے کر آئے. ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور وہ ٹکٹ بھی رکھ لیا. بھائی اب ایک جملہ میرے دماغ میں آ رہا ہے تو آپ مجھے پر رکھ کر سارے فیصلے کیجیے گا. تو وہ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے اور وہ ایک کار لے آئے کہ صاحب یہ کار کھڑی ہے باہر، آپ کراچی جائیے اور آ جائیے. اب ہم نے ان سے سوچا کہ نہ یہ لمبے کانوں والا جانور جا سکتا ہے، نہ یہ ٹرین ہمیں لے جا کے لا سکتی ہے، نہ یہ کار لے جا کے ایک ہی دن میں لا سکتی ہے. مگر کیا کریں، مولوی تھے نا تو ساری سواریاں رکھ لی. اب میں نے دیکھے پہلے اجازت لینی تھی کہ آپ میرے اوپر رکھ کے سوچئے گا سارا، کسی اور کی طرف نہیں سوچئے گا. کمال ہے، کمال. یہ ممبر کی ایک زبان بھی ہے.
تو اب ہمیں پتا بھی ہے کہ یہ سواریاں کراچی نہیں لے جا سکتی، مگر ہم کیا کریں، محبت کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے اور کہا یہ جہاز کا ٹکٹ ہے، آپ صبح لاہور سے جائے بیٹھیے اور وہاں کو اتریے اور پھر وہاں سے پڑھ کر دوبارہ بیٹھیے اور شام کو یہاں اتریے اور پھر رات کو یہاں بھی پڑھ لیجیے۔ تو سواریاں تو بہت ہیں، مگر میں کون سی کا انتخاب کروں؟ جیو ماشاء اللہ، سواریاں بہت ہیں مگر میں انتخاب اس کا کروں گا جو مجھے وہاں لے جائے، لے آئے۔ بھائی دعویٰ تو بہت کر رہے ہیں مگر ہمیں دروازہ وہ ڈھونڈنا ہے جو یہاں سے وہاں جائے، بستر بھی گرم رہے، زنجیریں در بھی ہلتی رہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ گفتگو یہ ہے کہ سب کو جنت جانا ہے، مگر پہنچائے گا کون؟ لے جائے گا کون؟ جس کی وہاں خود رسائی ہو۔ بے شک سے کم بات کی ہے بھائی میں ہمیں تو اس سے زیادہ بات تک جانا ہے، یعنی جہاں تک جس کی وہاں تک رسائی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جس کی رسائی ہو وہ کسی اور کو بھی لے جائے۔ جی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جنت کا، مجھے جنت کا پروانہ ملا ہے، میں 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لگا کے لے جاؤں۔ آپ کے ہم کھانا کھانے آئے، کچھ دوست ہمارے ساتھ بھی آ گئے، دعوت تو مولانا کی تھی مگر یہ 4 آدمی اور بھی آئے۔ ہوتا مہمان ایک ہے مگر اصلی اور پھر دوسرے تو پہلی بھی ہوتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں اصلی 14 ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ساری کائنات تو پھیلی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد۔ خوب، ضروری نہیں ہے کہ جو خود جنت میں جا رہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جو خود جا رہا ہو وہ کسی کو بھی ساتھ لے جائے۔ اللہ، بہتوں کی تو رسائی وہاں تک ہے نہیں۔ بات تو ہم ان کی کر رہے ہیں کہ جن کی نہ صرف رسائی ہے بلکہ وہ وہاں داخلہ دلوانے کے بھی حقدار ہیں۔ بات وہاں تک جانی ہے، بات وہاں تک جانی ہے۔ ہم سب اس بات کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح ہمیں وہاں رسائی ہو جائے اور ان کے دروازے پر آ جائیں اور ان سے جڑ جائیں کہ جن کو یہ اختیار حاصل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں۔ حشام ابن عبد الملک گورنر مکہ کو معلوم ہوا کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی خود کو آہستہ آہستہ ان تک پہنچایا اور آگے بڑھ کے سلام کیا۔ طواف کے درمیانی بات ہو رہی ہے، سلام کیا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہا میں گورنر ہوں۔ تو خانہ کعبہ کو ایک نگاہ بھر کے دیکھا، پھر گورنر کو دیکھا اور گورنر کو دیکھ کر کہا ابھی میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، کسی اور وقت بات کریں گے۔ جی ایسے لوگوں کا یہی معیار ہے۔ تو کہنے لگا حضور میں اللہ کی خاطر آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے لائق کام ہو، کوئی حکم ہو تو مجھے بتائیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ اچھا کم سے کم حضرت ابو ذر غفاری نے یہ طے کر دیا جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو اسی سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے۔ اب اس دنیا میں کس سے مانگنا ہے؟ اس دنیا میں اس سے مانگنا جائز ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ تو کہنے لگا نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آپ دے نہیں سکتے تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ طے یہ ہوا، یہ ایک صحابی محترم کا ایک دیا ہوا قاعدہ کہ طے یہ ہوا کہ جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو اس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے۔ کون ہے جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ
حیدری آخرت میں کچھ دے سکتا ہو وہ کون ہے؟ بہت دیر لگا کر بھی یہ بات کر سکتا ہوں، مگر میں نتیجہ خیز جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ آخرت میں جو دے سکتا ہے وہ وہی ہیں جن کے بچے جوانان جنت کے سردار، بابا ان کے ہاتھ میں آخرت کے امور ہیں، سبحان اللہ ان کے ہاتھ میں مرنے کے بعد سے لے کر اور جنت تک لے جانے کے امور ہیں۔ دربار سجا ہوا ہے مامون الرشید کا، میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جلوہ فکر ہے، کرسی آپ کی لگی ہوئی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسلک مکتب دین دھرم کے لوگ آتے ہیں، سوالات لے کر مناظرہ ہوتا ہے امام سے۔ جس دن کی یہ روایت ہے اس دن کچھ مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ حدیث کی زبان میں، علم حدیث کی زبان میں، علوم حدیث کی زبان میں غیر شیعہ کو مخالف لکھا گیا ہے، واہ 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 واہ، یعنی یہ یا شیعہ یا مخالف، تو مخالف بیٹھے اس دن اور کہنے لگے کہ جی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، سبحان علی اللہ، جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ بے شک تو امام نے فرمایا ہمارا عقیدہ طبق حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نبی کا فرمان ہے، علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ واہ کہنے لگا اللہ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے، علی کیسے جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ حضرت نے اس سے کہا کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارا معمول کیا ہے؟ اچھا اس طرح کے جو الجھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ائمہ کا طریقہ یہ رہا کہ ان کا پیشہ ضرور پوچھا ان سے، تاکہ ان کا معیار پہلے سمجھیں، اس کے سوچنے کے معیار کے مطابق، اس کے فہم کے مطابق جواب دیا جائے۔ تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، کہنے لگا کہ یا حضرت یا اپنا رسول اللہ، مجھے بھی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، کیسے مانیں گے، کیسے سمجھیں گے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ میرے مولا رضا نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں ایک اور حدیث تمہیں سناؤں گا جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے، ایسے حدیثیں بھی حدیثوں کو سمجھاتی ہیں۔ بے شک، فرمایا تمہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، مگر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، جی جی جی، واہ یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، واہ، تم سے بغض رکھنا کفر ہے۔ دیو جو علی سے محبت رکھے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، دیو، جو علی سے بغض رکھے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ واہ، علی ہی جنت بھیج رہا ہے، علی ہی دوزخ بھیج رہا ہے۔ بے شک، اور پھر جب محفل برخاست ہوئی تو ابا سلط ہروی نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ سبحان اللہ، یاد رہے جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو اس دروازے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جو یہاں اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اسی کو عزت ملتی ہے۔ بے شک، سبحان جس نے اللہ، یہاں عاجزی کا اظہار کیا، اس دروازے پر جس نے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کیا اسے عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کریں کہ ہم دنیا میں عزت مند رہیں اور آخرت میں سرخرو رہیں؟ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اہل بیت کے دروازے پہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اور آپ دیکھیں اسی مجمع میں میں بہت سے دوستوں سے آشنا ہوں، بہت سوں سے نہیں ہوں، زیادہ تر سے نہیں ہوں، مگر میں سواریاں دیکھتا آ رہا ہوں، کوئی 2 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہے، کوئی مثال کے طور پہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہے، مگر زمین پہ بیٹھا ہے۔ جی بڑے بڑے حیثیت والے لوگ، مجلس اعضا کا ایک منظر یہ ہے، بڑی بڑی حیثیت والے لوگ بڑی بڑی سواریوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں کو چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر آ کر مجلس اعضا میں زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ جو زمین پہ، اچھا بعض دوستوں کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، یعنی جیسے بیٹھے ہیں ایسے ہی